व्यूअर्स, प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। शायद पाकिस्तान की कौम को सैलाब का भी बहुत अफसोस हुआ हो, लेकिन इतना अफसोस ना हुआ हो। शायद पाकिस्तान की कौम को इतना अफसोस ना हुआ हो आज जिस तरह हम मैच हारे इंग्लैंड से, जितना कि इस स्कैंडल के नजर-ए-आम आने से हुआ है कि पाकिस्तान की टीम के कुछ बहुत अहम रुकन अरकान जो है वो मैच फिक्सिंग में मुलव्विस है। ये दुख, ये रुसवाई जो हुई है वो मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुल्तान से स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। हमने ये भी देखा कि जब पाकिस्तान टीम जो है मैच हारने के बाद निकली बाहर, तो पहली दफा शायद बड़े अरसे बाद इंग्लैंड में पाकिस्तानियों ने जो है पाकिस्तान की टीम के सामने उनके खिलाफ नाराबाजी की और हाय हाय के नारे लगाए। मैच फिक्सिंग का इल्जाम ये पहली बात नहीं है, मैच फिक्सिंग पे इंक्वायरीज पहली बात नहीं है, लेकिन इंक्वायरीज बैठने के बावजूद, इल्जाम बार बार आने के बावजूद आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड, मगरब, दुनिया में हमारी पाकिस्तानी कौम की रुसवाई का सबब बनती है? क्या उन्हें पैसे कम मिलते हैं यहां से जिसके लिए इस तरह के इल्जामात निकलते हैं कि जिससे तासुर ये उभरे कि शायद राइटली और रॉन्गली वो उसमें मुलव्विस हैं? ये सब कुछ क्या हुआ, इसमें कुछ नए इंकशाफात इस प्रोग्राम की तवज्जो से आज पेश करेंगे। और वो नए इंकशाफात करने के लिए जो गेस्ट हमारे पास आज तशरीफ लाई हैं, उनको हमने नहीं बुलाया, वो खुद आई हैं और उन्होंने हमें खुद हमसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के इंटरेस्ट में उनके पास कुछ सबूत है मैच फिक्सिंग के हवाले से, उनकी कुछ शहादत है, कुछ गवाही है उनकी जो उन्होंने खुद देखा है मैच फिक्सिंग होते हुए, वो उस पर बात करना चाहती हैं। उनको हम बहुत वार्म वेलकम कहते हैं। और दूसरे गेस्ट को भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में वीना मलिक साहिबा, जैसे मैंने बताया कि ये खुद तशरीफ लाई हैं और इनके पास कुछ सबूत है मैच फिक्सिंग के हवाले से। ये सबूत इस प्रोग्राम में आपके साथ हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर कयूम साहब। आपके क्रेडिट में ये बात जाती है कि दुनिया की तारीख में शायद जो पहली क्रिकेट पे इंक्वायरी बैठी वो आप ही इसको लीड कर रहे थे और आप पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके। जैसा बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है इकबाल मोहम्मद अली, चेयरमैन कायमा कमेटी स्पोर्ट्स के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। उनको एक बहुत वार्म वेलकम कहते हैं। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद आसिफ, जिन पे ये इल्जाम लगा है, वन ऑफ द बॉलर्स जिन पे इल्जाम लगा है, उनसे भी राब्ता करें लंदन से और उनकी कॉल थ्रू कराई जाए इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो जितना मामला शुरू हुआ कौम के सर शर्म से झुकने के हवाले से, मैच फिक्सिंग के हवाले से, वो हुआ क्यों? न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक बहुत मोतबर क्रेडिबल न्यूज पेपर है जिसका काम ही ये है कि वो स्कैंडल्स की वीडियोज बना के छापता है और उनको जो है वो सू करने की अभी तक किसी ने, शायद बड़े कम लोग हैं जिन्होंने उनकी स्टोरी को चैलेंज किया और जब से ये इदारा बना है। इन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की है। वो स्टोरी क्या है इसको जरा आपको दिखा देते हैं ताकि वो लोग जिनको पस मंजर नहीं मालूम उनको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए। अगर हम वो स्टोरी दिखा सकें। ये आपके सामने मजीद मजर साहब हैं, मुबैना बुकी, और इनकी गुफ्तगू चल रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि पहले ओवर की, तीसरे ओवर की गेंद जो है, तीसरे ओवर की पहली गेंद नो बॉल होगी और बॉलिंग करवाने वाले जो है मोहम्मद आसिर मोहम्मद आमिर होंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये उसी तरह नो बॉल हुई है। ये 2 फुट की नो बॉल तारीख के क्रिकेट में शायद पहली दफा ऐसी हुई है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी। उसके बाद कन्वर्सेशन जारी है अंडर कवर रिपोर्टर की और मजीद मजर बुकी मुबैना की। बताया आसिफ मोहम्मद आसिफ ये बॉल करवाएंगे, ये भी नो है। Just over there, he's way over. His arm must be over the stumps. ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का अंडरकवर रिपोर्टर इस बुकी का ट्रस्ट खरीदने के लिए एक बुकी के तौर पे उनको मिला, एक जवारी के तौर पे, और उसने ये मजीद मजर जो है उन्होंने जो इंकशाफात किए उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक क्राइसिस में आई। हम जानते हैं स्कॉटलैंड यार्ड ने कल सारी रात तफ्तीश की है, होटल पे छापा पड़ा है, जो मोबाइल फोन है हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के वो ले लिए गए, लैपटॉप ले लिए गए, कमरे सील कर दिए गए, किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। सुलेमान भट्ट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस बात की सरियन तरदीद नहीं किया कि वो सू करेंगे न्यूज ऑफ द वर्ल्ड को, जिनकी रिपोर्ट ये बात कहती है। इससे पहले कि वीना मलिक साहब के पास जाऊं जो कि ये क्लेम करती हैं कि उनके पास कुछ सबूत हैं, मैं अगर जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम साहब के पास चला जाऊं। मलिक कयूम साहब, वक्त बड़ा कम है, सिर्फ मुझे बता दीजिए आपने जो इंक्वायरी बिठाई थी और आपने इंक्वायरी की उसमें किन किन क्रिकेटर्स को आपने मैच फिक्सिंग में मुलव्विस पाया, उनके नाम ले दीजिए कौम के सामने ताकि मेमोरी फ्रेश हो जाए। जी मलिक कयूम साहब।
اس میں سلیم ملک صاحب تھے، اس میں عطاء الرحمان تھے، اس میں یہ دو مین یہ مشتاق احمد تھے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو فائن کیا گیا تھا جو وسیم اکرم ہیں، ان میں وقار یونس صاحب ہیں، اور مجھے اب اس وقت یاد نہیں۔ وسیم اکرم اور وقار یونس جو ہیں ان پہ کیا الزام تھا جسٹس صاحب؟ ان پہ بھی میچ فکسنگ کا الزام تھا، اور مگر میں نے اس کو لینینٹ ویو لیتے ہوئے ان کو صرف جرمانہ کیا تھا، ان پہ بین امپوز کرنے کی ریکمنڈیشن نہیں کی تھی۔ الزام تو سب پہ ایک ہی تھا کہ یہ سارے میچ فکسنگ میں ملوث ہیں۔ جو پہلے دو ہیں ان کے خلاف ثبوت بہت مضبوط تھا، اس لیے ریکمنڈیشن کی گئی کہ وہ ان پہ لائف بین لگا دیا جائے۔ ان لوگوں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو جرمانہ کریں، اور ان کو کوئی ایک دو پلیئرز تھے ان کا یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو کوئی آفیشیل پوسٹ نہ دی جائے آگے سے کرکٹ۔ وقار یونس صاحب کے متعلق بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کو آفیشیل پوسٹ نہ دی جائے؟ نہیں، ان کے متعلق ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت کھیل رہے تھے اور ان کو پوسٹ تھی بھی نہیں ان کے پاس، تو ان کے متعلق میں۔ لیکن قیوم صاحب ان کے اوپر وہ گلٹی ثابت ہوئے تھے آپ کی انکوائری میں میچ فکسنگ میں وقار یونس؟ دیکھیے، انکوائری میں گلٹی یا نان گلٹی کی بات نہیں، بات میں نے یہ ان کو کہا تھا کہ یہ سچ چھپا رہے ہیں، اور ان کو یہ جو ہے یہ جان بوجھ کے کمیشن کو مس لیڈ کر رہے ہیں اور یہ سچ چھپا رہے ہیں، اور یہ جو ان کا کہنا کہ میچ فکسنگ نہیں کی یا ہم ملوث نہیں، وہ غلط ہے۔ اچھا، اس میں چلیں آپ سے بھی دوبارہ بات بھی جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں جاؤں اقبال محمد علی صاحب کے پاس، وینا ملک صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے آج اس پروگرام میں آنے کی زحمت کیوں کی؟ مسٹر کامران، نارملی میں بہت کم انٹرویوز دیتی ہوں اور بہت کم پروگرامز میں شرکت کرتی ہوں، جیسے آپ بھی بہت سارے پروگرامز کے لیے مجھ سے اکثر آپ لوگوں نے رابطہ کیا، اینڈ آئی واز ناٹ اویلیبل، لیکن پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ مجھے اس پروگرام میں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ جو میرے پاس کچھ پروفز ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور میں جو گواہ ہوں، جو چیزیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور میرے پاس جن چیزوں کے پروفز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم کی امانت ہے، مجھے لگا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے آنا چاہیے اور مجھے یہ بات یہاں پر کرنی چاہیے۔ جہاں تک آصف کے اور میرے معاملات کا تعلق ہے تو ہمارے بیچ میں پرسنل کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے جتنے ایشوز تھے وہ تمام ریزالو ہو چکے ہیں، ذاتی طور پہ مجھے ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ یہ صرف آپ کہہ رہی ہیں ملکی مفاد میں آپ آگے آئیں گے یہ کرنے کے لیے؟ جی بالکل بالکل، ان دی اینڈ آئی لیو ان دس کنٹری، اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج میں اس بات کو ڈسکلوز کرتی ہوں کہ آصف کے اور میرے بیچ میں دوریوں کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی، جو ان سے میں نے کمٹمنٹ کہی تھی کہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ریسپیکٹ آف مائی کنٹری، یو ڈونٹ ڈو اٹ۔ بہرحال آگے چل کے میں آپ کو یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اور ان کی سیپریشن جو ہوئی وہ میچ فکسنگ کے ایشو کو لے کے ہوئی تھی؟ بالکل، سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ جب وہ آسٹریلیا ٹور میں گئے تھے، اور آسٹریلیا کا ٹور جو تھا وہ فکس تھا، اور جب وہ آسٹریلیا میں گئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک میچ پاکستان نے جیتا تھا، اور میں روز جا کے منت وغیرہ مانگا کرتی تھی، اور میں نے بیان بھی دیا تھا ٹی وی کے پہ کہ میں کرکٹ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ملک جیتے۔ ایک دفعہ میں نے آصف کو کال کیا اور آصف نے مجھے کہا کہ آگے سے ہنسنے لگ گیا اور مجھے کہا کہ درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2010 تک پاکستان کوئی سیریز نہیں جیتے گا۔ یہ آصف نے آپ سے کہا کہ 2010 تک پاکستان کوئی سیریز نہیں جیتے گا، یہ آپ سے کہا؟ بالکل، آسٹریلیا میں انہوں نے یہ فون پہ مجھے کہا، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کو ظاہری بات ہے میں اوائڈ نہیں کر سکتی، اور اس کو میں نے بہت سیریسلی لیا، اور یہاں سے مجھے پتا چلا کہ 2010 تک ان کے جو تمام میچ تھے وہ آلریڈی فکسڈ، ان کی بات چل رہی تھی یا ہو چکے ہوئے تھے۔ اس بات کو لے کر کے ہمارے انوائرمنٹ کا قصور ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کے پاس جو آپ کہہ رہی ہیں کلیم کر رہی ہیں ثبوت میں آپ کے دیکھوں میچ فکسنگ کے حوالے سے جو آپ کہہ رہی ہیں، کیا یہ انوائرمنٹ کا قصور ہے کہ آپ کی ان سے کافی دوستی رہی 2008-2010 تک؟ کیا وجہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ محمد آصف کے دوسرے کرکٹرز جو ہیں وہ میچ فکسنگ میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ بالکل مسٹر کامران، دیکھیے آپ جیسا ایٹماسفیئر آنے والے لوگوں کو دیں گے وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ میں نہیں سمجھتی کہ آنے والے لوگ جو عامر اینڈ آل دیز بوائز، ویری پرومسنگ بوائے، اگر وہ اس چیز میں گیا ہے تو یقیناً اس کے اوپر محمد آصف کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہوگا، کیونکہ یہ بات محمد آصف نے خود مجھے بتائی تھی کہ اس نے عامر کو ایک دن اپنے پاس بلا کے آسٹریلیا میں کہا کہ جتنی تمہاری عمر ہے اتنے میرے اوپر کیسز ہیں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے، سب سے پہلے محمد آصف کو سیو کیا آپ کی گورنمنٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے۔ وزیر داخلہ صاحب ایک ایسے شخص کو دبئی سے واپس لے کر کے آئے جو ڈرگ کیس میں انوالو تھے، ان کے پاس سے افیون کی مقدار برآمد ہوئی۔ مجھے بتایا کہ کیوں گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، کیوں پی سی بی نے اس کو بچایا۔ پی سی بی بھی ملوث ہے اس کے اندر؟ آف کورس، پی سی بی نے ایک ایسے شخص کو کیوں بچایا جو کہ کرمنل مائنڈیڈ تھا، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ۔ دوسری دفعہ اس کو کب سیو کیا گیا؟ جب آئی پی ایل میں اس کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹو آیا،
اور اس نے اس ڈوپ کیسنگ میں، جس کی میں بہت بڑی گواہ ہوں، کہ اس میں جو رپورٹ ہے آپ اب بھی اٹھا کے دیکھیں، اسپورٹس کے سارے حلقے یہ جانتے ہیں، اس رپورٹ کے اندر جیوری میں سنیل گواسکر کے یا کسی کے سائن نہیں ہے. دیکھیں ڈوپ ٹیسٹ جب پازیٹیو آتا ہے اس میں صرف ایک ڈاکٹر کے سائن ہے، جس کو محمد آصف نے 3 ملین کی رشوت دی تھی، اور تب آصف کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو پیسے میں نے دیے تھے. دیکھیے جب آپ ایک ڈوپ کیس میں یا 1 سال کی یا 2 سال کی سزا ہوتی ہے کم سے کم، یا لائف ٹائم بین لگتا ہے. لہذا جب آصف اتنے بڑے کیس سے بھی نکل کے آیا تو یقیناً وہ ایک کانفیڈنٹ کرمنل بن چکا تھا. صحیح ہے. اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کی آپ خود شاہد اور گواہ ہیں. جی. ہمیں تو کوشش کریں گے ویورز کہ محمد آصف صاحب سے لندن سے رابطہ کریں. ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے اس کے اوپر. اس کے علاوہ ان کا کلیم یہ وینا ملک صاحبہ ان کے پاس کچھ ثبوت موجود ہے میچ فکسنگ کے حوالے سے، وہ ثبوت دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ اقبال محمد علی چیئرمین قائمہ کمیٹی سے بات کریں گے. جسٹس صاحب کے بعد دوبارہ واپس جائیں گے اسلام آباد. لیکن اس سے پہلے عوام کی رائے سن لیجیے کیا ہے اس سارے ایشو کے اوپر، لوگ کس طرح کنسیو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بریک کے بعد واپس آتے اسی پروگرام میں. جو کھلاڑی میچ فکسنگ کرتے ہیں یہ ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ان کو یعنی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، شرم آنی چاہیے تھی ایسی حرکتیں، کیونکہ ملک کے ساتھ بھی غداری ہے. صحیح معنوں میں انکوائری ہونی چاہیے پہلے تو صحیح طریقے سے کہ ہیں یہ کھلاڑی ملوث یا نہیں. اگر ہیں تو ان کو تو سخت سزا ملنی چاہیے. اگر واقعی میں ایسا ہوا ہے تو یہ بہت شرمناک بات ہے. جو سب کے سامنے کھیل رہے ہیں اس میں بھی میچ فکسنگ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر ان کے ثبوت مل جائے کہ وہ میچ فکسنگ میں انوالوڈ ہیں تو ان کو پھانسی دینی چاہیے. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. سارے پاکستانی قوم اس سے کافی وہ ہو رہا ہے کہ یار اس نے کیوں اس طرح کیے ہیں. ان کو جو ہے پاکستان سے محبت نہیں تھی، پیسے سے محبت تھی، تو انہوں نے میچ فکسنگ کر لی. جو ٹیم اس طرح کر رہے ہیں اس کو ہٹلر کی طرح اس کے کام کیا جائے. جیسے ہٹلر ہٹ کیا نا، سارے کو اس ہٹ کر ہٹ کرنا چاہیے. ان کو ٹیم سے نکال لینا چاہیے، اور ان کے جو بینکس میں پیسے ہیں کم از کم 50% وہاں سے نکالنے چاہیے، اور ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہیے. ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. پاکستان کی عزت خراب ہو رہی ہے، یہ عزت خراب کر رہے ہیں. ہم تو یہی چاہیں گے کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. ہارنے پہ انہوں نے زور دیا ہوا ہے، جیتے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کو نکال دینا چاہیے.